सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल वीलॉग के साथ मैं हूं अज़हर जावेद। पाक भारत कशीदगी के दौरान बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे पाकिस्तान की भारत पर सबकत साबित हो रही है। हम फौजी मैदान से बाहर निकल के बात करें तो आलमी सतह पर जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है और जो लॉबिंग की है इस सारे मामले को लेके, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि भारत वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका जो वो करना चाहता था। इस पहलगाम के वाक़े को इस्तेमाल करके भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था और इस बारे में उन्होंने कोशिशें भी बहुत की। इंटरनेशनली उनके जो लोग हैं, उनके जो सफारत खाने हैं, वो मुसलसल कोशिश करते रहे और उनकी जो लॉबिंग थी इस हवाले से वो ये थी कि पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन कोई 4-5 जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया हैं, उनसे पाकिस्तान की मजम्मत करवाई जाए और पाकिस्तान को फ़ौरन इस पे एक्शन लेने का मुतालबा किया जाए। लेकिन ये नाकाम हुआ। नाकाम क्यों हुई? नाकाम की दो वजूहात हैं। एक वजह तो पाकिस्तान की मौसर लॉबिंग है और इस मौसर लॉबिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी एक रोल है और इसके अलावा एक रोल है हमारा मीडिया के फ्रंट पे। मीडिया के फ्रंट पे चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आलमी मीडिया हो, उस पर भी बहुत इस दफ़ा काम किया गया और इसके ऊपर जो काम था मीडिया पे ख़ास तौर पे, उसमें वज़ारत इत्तलात, और ज़ाहिर बात है वज़ारत इत्तलात का जब नाम लेंगे तो वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब फ्रंट फुट पे थे और उसके बाद DGISPR और ISPR का पूरा डिपार्टमेंट, इन्होंने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके जो नैरेटिव था इंटरनेशनली वो भी बनने नहीं दिया। इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब थे, उन्होंने भी मुसलसल राब्ते रखे अपनी एम्बेसीज से, हाई कमीशन से पूरी दुनिया में, और उनके ज़रिए पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बताया गया इन हुकूमतों को। और जो इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने भी तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक के जो मंदूबीन हैं, वज़रा ख़ारजा हैं, उनसे बात की, टेलीफोनिकली बात की, राब्ते किए और राब्तों के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया। और इस सारे मामले में ये दोनों फैक्टर ऐसे हुए कि जिसके बाद जो आलमी नुमाइंदे हैं, आलमी हुकूमतें हैं, जो अहम मराकज़ समझे जाते हैं ताकत के, डिप्लोमेसी के, उन्होंने भारत को वो रिस्पॉन्स नहीं किया जो भारत रिस्पॉन्स चाहता। तो इस तरह अगर हम कहें कि भारत सफारतकारी के मैदान में भी फेल हुआ है, उसे सफारतकारी के मैदान में भी शिकस्त हुई है, तो ये गलत ना होगा। एक तरफ उसे मीडिया के महाज पे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। उनका जो नैरेटिव था, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, उसको लेके तो उसमें भी उनको एक बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है। अब बहुत सारी इतलात, बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसके बाद जो है इसको इंडिया जो है, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी, वो इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है आलमी सतह पर। इसकी एक दूसरी वजह भी है, एक और वजह भी है कि पिछले चंद सालों में भारत जो है वो आलमी सतह पर एक ऐसा मुल्क साबित हो रहा है जो अपने मुल्क से बाहर अपने मुखालफों को मरवाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का इस्तेमाल करता है। और इसमें जो कनाडा में मरने वाले हैं, जो सिख थे, हरदीप सिंह निज्जर, उनकी किलिंग ने बहुत अहम किरदार अदा किया। कनाडा की हुकूमत ने सबूत हासिल किए और सबूत के साथ बताया कि इसमें भारत मुलव्वस है, और ये सबूत सिर्फ कनाडा की अपनी हुकूमत ने नहीं दिए। ये 5 ममालिक जिन्हें 5 आइज़ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, जिनके पास लेटेस्ट
ٹیکنالوجی ہے، تمام دنیا کو وہ مانیٹر کرتے ہیں، ان کے طرف سے دیے گئے یہ ثبوت تھے، اور ان ثبوتوں سے یہ واضح ہوتا تھا کہ بھارتی حکومت کی ہدایات پر ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کینیڈا کے ساتھ بھی ان کے معاملات کافی کشیدہ رہے، اور ابھی تک یہ کشیدگی برقرار ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں گرپتونت سنگھ جو سکھ فاؤنڈیشن فار جسٹس ہے، SFJ، سکھ فار جسٹس جو ایک ادارہ ہے ان کا، جس کے تحت وہ خالصتان ریفرنڈم بھی کرواتے ہیں، اس کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کو گرپتونت سنگھ کو بھی مروانے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی ایک پلاٹ بنا جو امریکہ میں پکڑا گیا، اور اب جو ملزمان ہیں ان پر کیس چلنے جا رہا ہے۔ تو یہ دو اہم واقعات تھے جس کی وجہ سے عالمی حکومتیں بھی اب بھارت کی بات کو وہ سیریس نہیں لیتی۔ اب تیسرا ایک موڑ تھا یہاں پر برمنگھم میں بھی ایک سکھ نیشنلسٹ کو مارا گیا، اور اس کی جو موت ہے اس کو خودکشی کا کہا گیا، لیکن اس کے لواحقین آج بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھارت کی طرف سے کروائی گئی۔ اس کے علاوہ بھارت میں کہ ایک اور جو سکھ کے رہنما ہے یہاں پر بھارتی پنجاب سے، پما جنہیں کہتے ہیں پما سنگھ، وہ بھی پردیپ سنگھ جو ہیں یہاں پر ان کو یہاں پر مروانے کی کوشش کی گئی، ان پہ بھی اٹیک ہوا، اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو بھارت عالمی سطح پر اپنے مخالفین کو ہٹانے کے لیے جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اس کا غلط اثر ہوا ہے، اور پوری دنیا اس وقت بھارت کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر بڑی اہم جیت ثابت ہو رہی ہے، اور اس سارے معاملے میں تمام حکومت جو ہے، اور خاص طور پر ہم جو سفارت خانے ہیں ان کا ضرور ذکر کریں، پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی تقریباً 1 کروڑ کی تعداد سے زیادہ ہے، اور ان کا رول ہمیشہ بڑا اہم رہا ہے۔ کچھ عرصے سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ زیادہ تر لوگ تحریک انصاف کے حامی ہیں، اور شاید یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کچھ واقعات کی وجہ سے جو عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز نکلے ہیں، اپنے وطن کے لیے نکلے ہیں، اپنے ملک کے لیے نکلے ہیں، اور بغیر کسی سیاسی وابستگی سے کہ وہ نکلے ہیں۔ لندن میں مظاہرہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیز نے جو بھارتی انتہا پسند آئے ہوئے تھے ان کو بھرپور جواب دیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پیرس میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، وہاں پہ موجود تھے پاکستانی، بڑی تعداد میں موجود تھے، سر سبز جو اپنے سبز حلالی پرچم ہے وہ ہمیں نظر آیا لہراتا ہوا، اور پورا بھرپور انہوں نے اپنا یکجہتی کا اظہار کیا۔ پھر پیرس میں ایک اور مظاہرہ ہوا، وہ بھی جو 1 مئی کو ہوا، اس میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اسی طرح ایک مظاہرہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بارسلونا میں ہوا، یہ بھی ایک بڑا مظاہرہ تھا، اور تمام جماعتیں اکراس دی بورڈ اس میں شریک ہوئیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ جب ملک پر کڑا وقت آتا ہے تو وہ اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح ایک مظاہرہ جو ہے وہ لندن میں ہونے جا رہا ہے، اور لندن میں 3 مئی کو، اور ہفتہ کا دن ہوگا یہ، اور انڈین ہائی کمیشن کے سامنے یہ مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اس میں برطانیہ بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور مختلف جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں، گو کہ اسے آرگنائز مسلم لیگ نون کر رہی ہے، مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر احسن ڈار تمام انتظامات دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کوارڈینیٹر ہیں پارٹی کے زبیر گل ہیں، دوسرے لوگ ہیں، راشد ہاشمی ہیں، خرم بٹ، اور انہوں نے تمام جماعتوں سے رابطے کیے ہیں، ان تمام جماعتوں میں جماعت اسلامی سے رابطے ہوئے ہیں، JUI سے رابطے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی سے رابطے ہوئے ہیں، بلکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مظاہرہ جو ہے وہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ہونے جا رہا ہے، اور اس مظاہرے میں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد بھی شرکت کر رہی ہے، اور اس مظاہرے میں انڈیا کے حوالے سے جو ایک آبی جارحیت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور جو ایک فالس فلیگ آپریشن کے لیے اس کے ذریعے ایک کم کرنا چاہ رہا تھا سارا پاکستان کے خلاف ڈرامہ، اس کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک ہم نے دیکھا کہ خالصتان کے حامی لوگوں نے بھی ایک مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے میں بھی بڑی تعداد میں لوگ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے موجود تھے۔
تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بھی ضرورت پڑے گی، جس حد تک ضرورت پڑے گی، پاکستانی یہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، کچھ اور باتیں ہوں گی، کچھ اور خبروں پہ تبصرے ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔